جب ہم پوچھتے ہیں تو قرآن ہمیں بتلاتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ اور لوگوں تم اپنی بربادی کا سوال کر رہے ہو، تم اپنی بربادی کے بارے میں پوچھتے ہو، تمہارے ساتھ آج ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، تمہارے ساتھ آج سے دیلاپن کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، تم اپنے بارے میں پوچھتے ہو۔ جاؤ قرآن کی آیت کریمہ کو پڑھو، ڈیپلی اس کا اسٹڈی کرنے کی کوشش کرو، خود قرآن تمہیں خود بتلا رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، کہ وہ قوم جسے اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو، جن قوموں نے بھی اپنی حالتوں پر نظر ثانی نہیں کی، جن قوموں نے بھی اپنے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی، اپنی کرتوتوں کی طرف اگر انہوں نے نظر کرنے کی کوشش نہیں کی، ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اللہ نے بھی اس کی حالتوں کو نہیں بدلا ہے۔ جب تک قوم اپنے کیے ہوئے کاموں کا محاسبہ نہیں کرتی، اللہ اس کے دلوں کو، اللہ اس کے اچھے دلوں کو نہیں لاتا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ مسلمانوں، آج ہم نے اپنے دین سے اپنا رشتہ توڑ لیا، آج ہم نے اپنے رب سے اپنا رشتہ توڑ لیا، اپنے نبی سے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ ہمارا کلچر کیا ہے، ہماری تہذیب کیا، ہماری ثقافت کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ آج ہماری بربادی کے اگر داستان لکھے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا ہماری بربادیوں کے اگر مشورے اس دھرتی پر ہو رہے ہیں، مسلمانوں اس کے اسباب کو اگر ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اسباب کو اگر ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں بہت سارے اسباب کا پتہ چلتا ہے، بہت ساری وجوہات کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ کہ آج ہم نے اپنے مقصد حقیقی کو بلا دیا۔ ہماری تخلیق کا مقصد کیا، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا، ہم نے اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ قرآن ہمیں بتلا رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ لوگوں اے انسانوں وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تبارك وتعالى أيضا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن
اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، خصوصاً ہمارے رفیق درس ناظم کانفرنس شیخ جمیل اختر شفیق تیمی حفظ اللہ تعالی، سامنے اہل توحید کا ٹھاٹھے مارتا یہ موج، ملت کے نوجوانوں، پیارے بچوں اور عفت مآب خواتین اسلام، آپ کے دیار میں اس 44ویں رحمت للعالمین کانفرنس کے حوالے سے یا اس مناسبت سے پہلی بار حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالی اس اجتماع کو ہم سب کے لیے بابرکت بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ عزیزان محترم، نوجوان بھائیوں اور معزز حاضرین و حاضرات، ہم مسلمان ہیں، نبی کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ ہیں۔ ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ قرآن عزیز کی یہی آیت مبارکہ ہمیں بتلا رہی ہے۔ گویا ہمارا پریچے اور ہمارا تعارف اسی آیت مبارکہ کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین کمیونٹی کے لوگ ہو، اخرجت للناس، لوگوں کی بھلائی کے لیے برپا کیے گئے ہو، انسانیت کی فلاح و بہبود اور مانوتا کے کامیابی کے لیے، اس کی خدمت کے لیے اور اس کے فوز و فلاح کے لیے تم اس دھرتی پر برپا کیے گئے ہو۔ ذمہ داری تمہاری کیا ہے؟ تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، اس دھرتی پر پائے جانے والی تمام قوموں میں تمہارا شمار اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں سب سے بہترین قوم کے طور پر ہو رہا ہے۔ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ ہمیں ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں بتلا رہا ہے۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں تمہاری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس دھرتی پر بسنے والے لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو، خیر کا جو بھی کام ہو، انسانیت کے فلاح و بہبود کا جو بھی کام ہو، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم تم لوگوں کو دو، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تمہاری دوسری ذمہ داری ہے کہ اس دھرتی پر اگر کہیں کوئی پاپ ہو رہا ہو، اس دھرتی پر اگر کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہو، اس دھرتی پر بسنے والے لوگ اگر راہ راست سے بھٹک رہے ہو، سیدھے راستے کو چھوڑ کر اگر کسی دوسرے راستے کی طرف، گمراہی کے راستوں کی طرف اگر انسانیت جا رہی ہو، اے دنیا کے بہترین لوگوں، تمہاری دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ لوگوں کو اس برائی کے راستے پر جانے سے روکو، لوگوں کو گمراہی کے راستہ اختیار کرنے سے روکو۔
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر تمہارا ایمان ہو۔ دنیا میں جتنی قومیں آئیں وہ تمام کی تمام قومیں اللہ پر کسی نہ کسی شکل میں ایمان لاتی ہے، لیکن ان کا ایمان کامل ایمان نہیں ہے، ان کا ایمان حقیقی ایمان نہیں ہے۔ ایمان اگر حقیقی کسی کا ہے، مومنو تمہارا ہے۔ ایمان اگر کامل کسی کا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لوگوں کا ہے، دنیا کے سب سے بہترین لوگوں کا ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یہ تیسری ذمہ داری ہے تمہاری کہ تمہارا ایمان حقیقی ایمان ہو اللہ کی ذات پر۔ ان تمام ذمہ داریوں کے ہوتے ہوئے بھی آج دنیا کے نقشے پر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج مسلم قوم، چاہے وہ عالمی سطح پر ہم بات کر لیں یا خود اپنے ملک کی سطح پر ہم بات کریں، امت مسلمہ کی حالت آج دینی ہے، قابل رحم حالت ہے آج مسلمانوں کی۔ مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، آج اس کی کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے۔ یہ فلسطین کی سرزمین چھوٹے چھوٹے بچوں، ننھے معصوموں اور جوانوں کے خون سے فلسطین کی دھرتی لالازار بنی ہوئی ہے، لیکن انسانیت تو ایسے وقت میں صاف سن گئی ہے، کوئی مسلمانوں کی حمایت میں آواز بلند کرنے والا نہیں ہے۔ آج ایسے وقت میں کہ جب انسانی خون سستا ہو گیا ہو، انسانی خون کی کوئی اہمیت نہ ہو، اس کی جان کی کوئی اہمیت نہ ہو، اس کی حرمت کا کوئی پاس و لحاظ نہ ہو، ایسے وقت میں انسانوں سے زیادہ جانوروں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ روا رکھا جا رہا ہے۔ ہماری وہ عالمی تنظیمیں جو انسانیت کی وکالت کرتی ہے، ہماری وہ تنظیمیں جو بچوں کے تحفظ کی باتیں کرتی ہیں، آج وہ تنظیمیں بظاہر نعرے تو دیتی ہے کہ ساودھان یہاں بچے ہیں، بچوں کا خیال کیا جائے، کیپ سائلنس، خاموشی اختیار کیا جائے تاکہ بچوں کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچے، لیکن وہی بچے اگر کسی مسلم ماں کی گود میں اگر انہوں نے جنم لیا ہے تو پھر ان کی عصمت یا ان کی معصومیت اور ان کے جان کے تحفظ کی باتیں نہیں کی جاتی ہے۔ اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ قرآن سے جب ہم پوچھتے ہیں تو قرآن ہمیں بتلاتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اور لوگوں تم اپنی بربادی کا سوال کر رہے ہو، تم اپنی بربادی کے بارے میں پوچھتے ہو، تمہارے ساتھ آج ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، تمہارے ساتھ آج سے بولاپن کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، تم اپنے بارے میں پوچھتے ہو۔ جاؤ قرآن کی آیت کریمہ کو پڑھو، ڈیپلی اس کا اسٹڈی کرنے کی کوشش کرو، خود قرآن تمہیں خود بتلا رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ وہ قوم جسے اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو، جن قوموں نے بھی اپنی حالتوں پر نظر ثانی نہیں کی، جن قوموں نے بھی اپنے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی، اپنی کرتوتوں کی طرف اگر انہوں نے نظر کرنے کی کوشش نہیں کی، ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نے بھی اس کی حالتوں کو نہیں بدلا ہے۔ جب تک قوم اپنے کیے ہوئے کاموں کا محاسبہ نہیں کرتی، اللہ اس کے دنوں کو، اللہ اس کے اچھے دنوں کو نہیں لاتا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ۔
مسلمانوں آج ہم نے اپنے دین سے اپنا رشتہ توڑ لیا، آج ہم نے اپنے رب سے اپنا رشتہ توڑ لیا، اپنے نبی سے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ ہمارا کلچر کیا ہے، ہماری تہذیب کیا، ہماری ثقافت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ آج ہماری بربادی کے اگر داستان لکھے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا ہماری بربادیوں کے اگر مشورے اس دھرتی پر ہو رہے ہیں، مسلمانوں اس کے اسباب کو اگر ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اسباب کو اگر ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں بہت سارے اسباب کا پتہ چلتا ہے، بہت ساری وجوہات کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ کہ آج ہم نے اپنے مقصد حقیقی کو بلا دیا۔ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہم نے اس کو جاننے کی کوشش نہیں کہ قرآن ہمیں بتلا رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ کہ لوگوں اے انسانوں اور جنات کو تمہیں اگر پیدا کیا گیا تو صرف اس لیے کہ تاکہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کی اپاسنا کرو۔ توحید کیا ہے؟ آج اس توحید کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ توحید کا ہم دعویٰ کرتے ہیں لیکن عملی طور پر ہم اس سے کوسوں دور نظر آ رہے ہیں، اور اس کی جگہ پر شرک و بت پرستی نے جگہ لے لی ہے۔ میرے بھائیوں، جب قومیں توحید سے دور ہوتی ہے تو پھر اللہ اس سے اپنی مدد کو روک لیتا ہے، اور قوم جب تک توحید کو اپنائے رہی، اللہ نے بھی اس کی سربلندی کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن میں بتا رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ مسلمانوں، آج تمہارے ہاتھوں سے حکومت چھینی جا رہی ہے، آج تمہارے ہاتھوں سے تمہارے سلطنت کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج تمہارے شعائر اسلام کو مٹانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، تمہارے اوقات پر آج حملے کیے جا رہے ہیں، تمہارے عبادت گاہوں کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تمہارے اسلامی اوقات کو، تمہارے عبادت گاہوں کو منہدم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تمہارے دین کو تم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اللہ کا وعدہ ایمان والوں سے کہ ایمان والوں اگر تم نے ایمان کی حالت میں عمل صالح کیا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم اس زمین کا تمہیں وارث بنائیں گے، ہم اس زمین پر تمہیں حکومت عطا کریں گے، سلطنت عطا کریں گے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور تمہارے دین کو تمہارے لیے مضبوطی عطا فرمائیں گے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ آج جگہ جگہ پر تمہیں ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تمہارے نرسنہار کی بات کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، اگر تمہارا ایمان مضبوط ہو، اگر تمہارا عقیدہ مضبوط ہو، اور عمل صالح اگر تم اپناتے ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ ہم امن و امان کے، ہم تمہارے خوف و ہراس کے معاملے کو امن و امان میں تبدیل کر دیں گے، لیکن شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ یہ نہیں کہ جب موقع ملے تو جا کر چرچ کا بھی طواف کر لو، گرجا گھروں میں بھی جا کر اپنے ماتھے کو ٹیک لو، مزاروں اور خانقاہوں پر بھی جا کر اپنی حاضری دے دو، نہیں، بلکہ اللہ نے کہا، شرط رکھی، کہا کہ لوگوں یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ یاد رکھو، اگر عبادت کرنے کی بات آئے تو پھر میرے در کو چھوڑ کر کسی اور کا در اختیار نہ کرنا۔ لا یشرکون بی شیئا، میرا کسی کو پارٹنر اور شریک نہیں، تب جا کر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم خود بھی توحید کا پاٹ پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ ابھی جو ملک کے حالات ہیں اور ہماری یہ نئی نسل جس تیزی کے ساتھ ارتداد کی طرف بڑھ رہی ہے، ایسے وقت میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے عقیدے کی حفاظت کریں، ان کے توحید کی حفاظت کریں۔ ہمارے لیے وہ لوگ آئیڈیل نہیں ہے جو آپسی سدبھاؤ کی نام پر لکھنؤ کی سرزمین سے 300 کی تعداد میں پیدل یاترا پر نکلتے ہیں کہ امام الہند رام کی ہم زیارت جا کر کے رہے ایودھیا کی سرزمین پر، اور آپسی سدبھاؤ کا سندیش ہم لوگوں کو دے، ہم بھائی چارے کا پیغام دے لوگوں کو۔ مسلمانوں، ایسے پیغام کی کوئی ضرورت نہیں۔ جہاں پر ہمارا توحید رسوا ہو رہا ہو، جہاں پر ہمارے ایمان کا سودا ہو رہا ہو، ایسے وقت میں ہم ایسے سدبھاؤ کی وکالت نہیں کرتے۔ ہمارا اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہا، لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ۔ اے لوگوں، اگر تمہیں بوٹی بوٹی کر دیا جائے، آگ کے حوالے تمہیں کر دیا جائے، آگ تک جلتے انگاروں پر اگر تمہیں رکھ دیا جائے اور تجھ سے تیرے توحید کا سودا کیا جائے، مسلمانوں اپنے شریر کے بوٹی بوٹی کروا لینا، مسلمانوں آگ کے انگاروں میں چل جانا گوارا کر لینا، لیکن جب کہ توحید میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ ہمارا اسلام ہمیں بتلاتا ہے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کی حالت یہ ہے کہ جب ہمارے باپ بھائی موت کے قریب ہوتے ہیں، ان کی اولاد ان کے ارد جمع ہو جاتی ہے، باپ وصیت کرتا ہے کہ فلاں سے مجھے عداوت تھی، ہمیں اس سے بدلہ لینا تھا، کوئی موقع مناسب ہاتھ نہیں آیا، سنو، جائیداد بک جائے کوئی بات نہیں، حکومت چھن جائے کوئی بات نہیں، دشمن کو دشمن سمجھنا اور اس سے اپنے باپ کا بدلہ ضرور لینا۔ لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ وہ یعقوب جو اللہ کے نبی ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام موت کے قریب ہے، ان کی ساری اولاد ان کے سامنے حاضر ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹوں سے یہ نہیں کہتے کہ میرے بیٹوں، میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کو کیسے تقسیم کرو گے، اے میرے بیٹوں، میرے مرنے کے بعد جو دنیاوی معاملات ہیں ان معاملات کو کیسے حل کرو گے، نہیں، بلکہ کہا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اور میرے اولاد اور میرے بیٹوں، میرے مر جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے مر جانے کے بعد اگر تیری پیشانی جھکے تو کہاں جھکے۔ ان تمام بیٹوں نے جو اپنے موحد باپ سے جو سبق سیکھا تو اس سبق کو دہرایا، کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ ابا جان میرے توحید اتنی کمزور نہیں، ابا جان میرا عقیدہ اتنا کمزور نہیں، ہاں جو پاٹ آپ نے مجھے بچپنے میں پڑھایا تھا، جس عقیدے کی آپ نے مجھے تعلیم دی، وہ عقیدات بھی مجھے یاد ہے، ہم اسی رب کی عبادت کریں گے جو رب ہمارے باپ دادا کا رب ہے، جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، جو رب اکیلا ہے ایک ہے، اسی رب کی ہم عبادت کریں گے۔ توحید کے باب میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ آج اس توحید کے نہ ہونے کی بنیاد پر یہ امت بربادی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس امت کی بربادی کا ایک دوسرا سبب آپسی اختلافات کا ہونا۔ ہم مسلمان ہیں، مذہب کے نام پر، برادری کے نام پر، ذات کے نام پر، علاقے کی بنیاد پر، کالے اور گورے کی بنیاد پر، امیر و غریب کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر
ڈھیر اینٹ کی مسجدیں لیے الگ الگ ٹولیوں میں پھر رہے ہیں، جبکہ ہمارے نبی جو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، اس نبی کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اے نبی آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو لوگ آپسی تفرقے میں۔ میرے بھائیو، آج ضرورت اس بات کی کہ المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ آج تمام اختلافات کو بھلا کر اتحاد کی لڑی میں اپنے آپ کو پرونے کی ضرورت ہے۔ اور اس بات میں ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو، آج ہمارے حالات اتنے سنگین ہو گئے ہیں کہ ہماری حالتوں کو دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی، محسن انسانیت نے ہمیں یہ بتلایا تھا۔ جب مہاجرین مکہ جب مدینہ کی دھرتی پر پہنچے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت پیغام دیا تھا۔ تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے انصار مدینہ کے سامنے فرمایا تھا کہ اے مدینہ کے انصاریوں، یہ تمہارے مہاجرین بھائی ہیں جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے دوستوں بات کو چھوڑ کر، اپنے مال و دولت کو چھوڑ کر، اپنے عزت اور اقربا کو چھوڑ کر، تمام کے تمام لوگوں کو چھوڑ کر دین کی خاطر تمہاری سرزمین کی طرف توجہ کی ہے۔ لہٰذا اے مدینہ کے انصاریوں، تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے ساتھ اپنے بھائیوں جیسا سلوک کرنا۔ حضرات گرامی، اس بات میں ہمیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کی شخصیت اور ان کی تاریخ اور ان کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، ابھی ہمارے بیچ دنیا خطابت کے، آسمان خطابت کے حد العزیز خطیب